بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اسماء ستہ مکبرہ کا مرکب اضافی میں جو عمل دخل ہے اس کے حوالے سے ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو مرکب اضافی کا ہم نے یہ شروع کیا تھا لاسٹ ٹائم، جو 6 یہ جو لفظ ہیں ان کے بارے میں 5 کے بارے میں ہم نے جان لیا تھا، اس میں سے 4 کا زیادہ تفصیلی جانا تھا، 5ویں کا تھوڑا کم اور 6 کو چھوڑ دیا تھا۔ آج ہمارا جو ایک بنیادی بناوٹ کے اعتبار سے اسماء ستہ مکبرہ کو ہم نے جو لاسٹ ٹائم سیکھا تھا کہ یہ بنتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 حرفی لفظ کیسے آ گیا جی، 2 حرفی کلمہ تو ہے ہی نہیں، تو وہ ہم نے جانا کہ یہ 2 حرفی کیسے ظاہر نظر آتے ہیں، اصل میں یہ 3 حرفی ہیں۔ اسی کا کنٹینیوٹی ہے کہ یہ رہ گیا تھا کہ جو کلمہ ذو ہے، ٹھیک ہے، یا زی ہے یا ذا ہے، اس کو یہ بھی ہم نے جاننا تھا کہ یہ 2 حرفی ہے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے 6 کا 6 سلسلہ پورا ہو جائے، پھر آگے بڑھیں گے۔ تو یہ اوریجنلی یہ جو لفظ ہے یہ ہے زاواون، زاواون، زال زبر زا، واو زبر وا، وا دو پیش ون، بار وزن فاعلون۔ ہمیشہ ڈائی ساتھ کر لیں، ڈائی سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بھولتے نہیں ہیں، پھر ریہرسل بھی رہتی ہے، کیونکہ ڈائی نے نا آخر تک ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زابابن بار وزن فعالن۔ اچھا، اب اس کا یہ ہے کہ یہ کیسے ذو تک پہنچا، یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے اس کلاس کو، یہ ذو تک کہاں پہنچا۔ تو اس کے بارے میں میں نے بڑے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں تقریباً 3 سٹیپ لیے ہیں، ان کو میں سٹار مارک بھی دیا ہے کہ آپ ایک پڑھ کے اس کو علیحدہ بھی یاد کر لیں یا سمجھ لیں۔ تو پہلا کیا ہے کہ واو کا اجتماع ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے دوسری واو کو حذف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا کیا ہے کہ واو جو 2 آ رہی ہیں نا، یہ ان دونوں کا جو اجتماع ہے وہ عرب نے ناپسندیدہ اس کو قرار دیا ہے کہ یہ پڑھنے میں دشواری پیدا کرتا ہے۔ تو یہ علت کو آگے پیچھے یہ کھیلتے کھلاتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر کر لیں ادھر سے ادھر کر لیں، کوئی نہ کوئی کلیہ لگا لیتے ہیں، تو اسی کلیے کے تحت ہی واو کا اجتماع ناپسندیدہ والا کلیہ لگائے۔ جب کوئی ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے تو یا یہ بدل دیتے ہیں یا اس کو حذف کر دیتے ہیں، دو طریقے، ناپسندیدگی 2 طریقوں سے ختم کی جاتی ہے، یا اس کو بدل کے کوئی دوسرا حرف لے آتے ہیں، وہ بدلنے والے بھی آپس میں 3 ہی ہیں، واو الف یا، تو یا پھر اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کیا ہے، حذف کر دیا، میں نے اس لیے ہائی لائٹ کر دیا۔ اب باقی کیا بچا، دوسری واو کو ختم کیا تھا، تو دوسری واو یہ نہیں ہے، یہ ہے عین کلمہ، ٹھیک ہے، یہ یاد ہو۔ اب اس کا باقی بچا زاون، زاوا سے وا ختم ہو گئی تو زاون رہ گیا، ایک سٹیپ ہو گیا جی، ایک سٹیپ رہ گیا جی، ٹھیک ہے، ایک سٹیپ مکمل ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ ہے پھر تخفیف کے لیے واو کو ساکن کر دیا، تخفیف کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے ساکن کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کیا کہ واو کو ساکن کیا تو یہ کیا بنا، زاؤ، زال زبر زا تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، کیا بن گیا، زاؤ بنا، مشکل تو نہیں ہے نا۔ تیسرا سٹیپ ہے کہ واو کی مناسبت سے زال کو ضمہ دینا ہی پڑے گا، یہ تو بہت پرانا کلیہ ہے کہ الف مدہ واو مدہ، تو اب جو مطابقت کا کلیہ لگ رہا ہے اس کے اوپر، تو واو یہ اتنی طاقتور ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے ساتھ لے کے چلنا ہے تو میرا ماقبل پیش کے ساتھ آ کے مجھے ساتھ لے سکتا ہے۔ تو اس لیے اس زبر کو، فتحہ کو ہم نے کیا کیا کہ ضمہ دے دیا، تو کیا بن گیا، ذو بن گیا۔ دوبارہ کہوں، یہ سمجھ آ گئی، بالکل کلیئر ہے۔ تو یہ ہے نا لذت والی بات، بالکل ماشاءاللہ سے، بڑا اچھا۔ یوٹیوب پہ بھی اتنا تفصیل سے یہ ذو کو نہیں بتاتے،
نہیں وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، پھر ہر کلاس میں معیار ہوتا ہے پڑھانے والے کا. مجھے اپنی کلاس کا پتہ ہے، میں نے اس حساب سے چیزیں لانی ہیں تاکہ آپ نے آگے پڑھانا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سوال کر لیتے ہیں سر یہ زو کے بارے میں بتائیں. اگر آپ نے یہ تحقیق نہیں کی ہوئی، نہیں پڑھا ہوا، تو تھوڑا سا یہی ہوتا ہے نا کہ جیسے بھی مینج کرنا پڑے کیا جاتا ہے. اب بھلے میں آپ کو کوئی اور فرقے کا قرار دے دوں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو علم سیکھیں، ایسی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں جی ٹھیک ہے. آپ روڈ پہ جاتے ہیں، خفف السرعہ لکھا ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہلکی کر لیں اپنی رفتار. خفف السرعہ، اپنی رفتار ہلکی کر لیں. یہ اردو میں بھی میں نے اسی طریقے سے ترجمہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا حضور. اب اس کی دو اور کوالٹی ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے. پہلے چار جو ہیں، ابو، اخو، ہنو، ہمو، ان چار کی اپنی کامن وہ ان میں بھی ہیں. یہ ان کی اضافی، یہ ان کی اضافی باتیں. اچھا، جب ذو مضاف ہوگا تو حذف شدہ واو کو واپس نہیں لایا جائے گا. یہ ایڈیشنل بات. ذو جب مضاف ہوگا تو حذف شدہ واو واپس نہیں آئے گی. آپ دیکھیں جب ذو یہاں پہ ہم نے لائے تثنیہ میں، تثنیہ میں آئے، تو وہ جو ہم نے یہاں پہ ابن کر لیا تھا، اب ون سے میں لکھا اس لیے ہے کہ آپ کو پرانی یاد سامنے آ جائے. اب ون سے ابن کر کے استعمال کیا تھا، لیکن یہ منفرد صحیح تک تو مفرد منفرد صحیح تک تو یہ بات چل رہی تھی. جو ہی آپ نے یہاں سے کراس کیا، چاہے اس شکل سے یا اس شکل سے کر لیں، ادھر آ کے کیا ہوا، واو واپس آئی. اب ون سے ابوانے ہوا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. پھر اسی کا ابوینی وہ بنا. یہاں پہ فرق نظر آیا کہ ذو مضاف ہوگا تو حذف شدہ واو کو واپس نہیں لایا جائے گا. پھر ایک اور نقطہ ہے، ذو ہمیشہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے، ضمیر کی طرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے ذو کا، ذو ہما، ذو ہم، یہ نہیں آئے گا. ضمیر کا مضاف بنے گا ہی. ہمیشہ اسم ظاہر آپ کے ساتھ آپ کو لینا پڑے گا. اسم کی جگہ جو استعمال ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ ضمیر استعمال ہوتی ہے. اس میں ضمیر کا مضاف بنے گا ہی. بات کلیئر ہوئی ہے؟ نہیں بولو بولو. میں اللہ بخیر صبر کریں تو ہر سارا کوئی انہوں نے کہا ہاں جی صبر دا پھل میٹھا ہوندا میاں صاحب دا شعر ہے نا. تو ذو ہمیشہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں ظاہر آتا ہے. اس کے بعد اس میں ظاہر آتا ہے. اس میں ظاہر آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ذا مالن، ذا کا نہیں لکھا، ذا کو ماں بھی نہیں. یہاں پہ ذو مالن، یہاں پہ ذی مالن. کسر تو کوئی نہیں چھوڑی، چلو جلدی تسی ذرا پوچھ لے، کوئی بات نہیں. اب کلیئر ہوا؟ اس میں ظاہر آئے گا جی. مال کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو ٹھیک ہو گیا. یہ تھوڑا سا میتھمیٹک ٹائپ ہے تو میں نے سپیڈ اور سلو کر لی کہ آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے. اب ہمارا اصل شروع ہونے والا ہے